بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے دعائے استخارہ کیسے کریں اور دعائے استخارہ کا طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بہت اچھے طریقے سے بتائے ہیں۔ دعائے استخارہ شرمندگی سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ناظرین۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے، وہ کبھی پریشان و پشیمان نہیں ہوگا۔ دعائے استخارہ اس لیے کیا جاتا ہے جب آپ کوئی کام شروع کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کرے، یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر آپ کو پہچاننا ہے تو آپ دو رکعت نماز پڑھ کے دعائے استخارہ کی دعا ہوتی ہے، وہ دعا پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں خیر دے گا۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا تو وہ کام ہو جائے گا، آپ کے لیے برا ہوگا تو آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اس کو دعائے استخارہ کہتے ہیں ناظرین۔ بعض حکماء نے کہا، جیسے 4 چیزیں عطا کر دی گئی، وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ پہلی چیز، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی، اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے۔ جیسے توبہ کی توفیق دے دی گئی، اسے اس کی قبولیت سے کوئی محروم نہیں کیا جا سکتا، جیسے آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت۔ تیسرا ہے، جسے استخارہ کی توفیق دے دی گئی، اس سے بہتری سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب جو شخص استخارہ کر لیتا ہے کوئی کام کے لیے تو اسے خیر دیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے، جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی، وہ درست بات سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے کچھ اہم نکات ہیں ناظرین استخارہ کے بارے میں۔ استخارہ کرنے والا دنیا و آخرت دونوں کی خیر سے جمع کرتا ہے۔ استخارہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کا دل ہر حال میں اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ دیکھیں ناظرین، جب استخارہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ استخارہ قضائے و قدر پر رضامندی کی دلیل ہے۔ استخارہ کے بعد انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، مطلب دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنی کوششوں میں ناکام نہیں ہوتا۔ استخارہ پریشانی اور شک سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، اگر آپ کو کچھ کام کرنا ہے، آپ کو اس میں پریشانی لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے میرے لیے، تو ایک بار استخارہ کر لے، پھر وہ کام شروع کرے اللہ کا نام لے کر۔ استخارہ پریشانی اور شک سے نکلنے کا ایک بہترین راستہ ہوتا ہے۔ سنت کی پیروی کرنے کا فائدہ، اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو کام شریعت نے فرض اور واجب کیے، ان میں استخارہ جائز نہیں، مثلا نماز، روزہ۔ مباح و حلال کاموں کے لیے استخارہ جائز ہے، مثلا نکاح کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے۔ دیکھیں ناظرین، اگر آپ کا نکاح ہو رہا ہے، کہیں رشتہ فکس ہو گیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو آپ استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے استخارہ کرنا، پھر ہر متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرنا۔ استخارہ کے بعد سونا، خواب دیکھنا ضروری نہیں۔ دیکھیں ناظرین، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آتا ہے، وہ خواب میں جو بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواب آنا ہی ہو۔ کسی کو حالات بتا دیتے ہیں کہ کوئی کام کے لیے آپ استخارہ کیے، وہ کام میں آپ کو مشکلیں زیادہ پیش آتی ہے تو آپ کے لیے خیر نہیں ہو سکتا۔ استخارہ غیب کی خبر معلوم کرنے کا نام نہیں ہے۔ ذہن کو خواہشات سے خالی کر کے استخارہ کرنا۔ دیکھیں ناظرین، سب میں پہلے جب آپ استخارہ کریں تو یہ نیت کریں کہ اللہ سے مدد حاصل کریں۔ سب میں پہلے استخارہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ صرف خود کر سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں کروا سکتے، کیونکہ انسان اس دعا میں خود اپنے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ استخارہ کے بعد نقصان ہونا۔ بظاہر نظر آنے والے نقصان میں بھی خیر پوشیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آزمائش کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ دنیا میں نہیں تو آخرت میں خیر مل جائے گا، کیونکہ کچھ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اور استخارہ بھی ایک دعا ہے۔ اہم بہترین نقطے: اللہ کے کسی بھی کام میں
شر نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ نہیں فرماتا۔ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے اطمینان قلب ملتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، جب آپ استخارہ کریں تو مکمل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر استخارہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہم کو خیر دیں گا۔ اگر خیر نہیں ہے تو وہ چیز آپ سے دور ہو جائے گی، اگر خیر ہے تو آپ کو وہ کام سکسیس ہو جائے گا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔